السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین قارئین، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلوم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، وفوق كل ذی علم علیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا میں ہر انسان کامیابی زندگی گزارنے کا متمنی ہے۔ زندگی کا کامیاب دو طرح ہے۔ زندگی کامیابی دو طرح ملتی ہے، ایک مال سے، دوسری نیک مال سے، مگر دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ مال جس طرح عارضی اور فانی چیز ہے، اسی طرح اس سے ملنے والی عزت بھی فانی ہے۔ میری پیاری پیاری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ جن لوگوں نے مال کی وجہ سے عزتیں اٹھائیں، ایک دن ان کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ دوسری عزت جو اعمال سے ملتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، اس لیے اعمال صالح باقاعدہ قیامت تک ہوتے ہیں، لیکن نیک عمل کرنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ تو یوں معلوم ہوا کہ اگر انسان عزتوں بھری زندگی گزارنا چاہتا ہے، اسے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میری بہنوں، بیٹیوں، ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میں علم حاصل کروں یا مال کماؤں؟ آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم کو مال پر ترجیح ہے، فضیلت ہے۔ علم کو مال پر ترجیح بھی ہے، فضیلت بھی ہے۔ اس نے کہا حضرت تھوڑی تفصیل بتا دیجئے۔ تو فرمایا علم انبیاء اکرام کی میراث ہے، جبکہ مال فرعون اور قارون کی میراث ہے۔ علم جتنا زیادہ بڑھتا ہے، محبت کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور مال جتنا زیادہ بڑھتا ہے، حسد کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ مال کی قیمت گھٹتی چلی جاتی ہے، جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ علم کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تجھے مال کی حفاظت کرنی پڑے گی، جبکہ علم خود تیری حفاظت کرے گا۔ تیرے مال کو ہر وقت چوری کا خدشہ رہے گا، اور تیرے علم کو کوئی خدشہ نہیں ہوگا۔ دولت تیرے سینے میں محفوظ رہے گی۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی رب العزت مال کے بارے میں 2 سوال پوچھیں گے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں یہ خرچ کیا۔ سوال
اور کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، سوال علیحدہ وہ پوچھا جائے گا۔ علم کے بارے میں ایک سوال پوچھا جائے گا، تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اور اس کا ماخذ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنا عمل کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ تو پیاری بہنوں بیٹیوں، پھر ایک عجیب بات فرمائی کہ اگر تو چاہے تو اپنے علم کے ذریعے سے مال حاصل کر سکتا ہے، مگر مال کے ذریعے سے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ مال کے زیادہ ہونے سے آدمی میں تکبر بڑھ جاتا ہے، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی۔ علم کے پڑھنے سے انسان میں تواضع آتی ہے، اس لیے نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عندک حق، اور تو علم کو عمل پر بہت زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ طلباء جن کو اللہ رب العزت نے علم کے حصول کے لیے قبول فرمایا ہے، چن لیا ہے۔ یہ دنیا اور اسباب ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، جہاں پر ہمیشہ عزت ملنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ نے جو امتیازی شان عطا فرمائی، ان کا سبب ان کا علم بنا۔ قرآن کریم میں سے چند مثالیں اس کی ہیں، بغیر تو دل کو سکون ہی نہیں آتا، علم کے بغیر دل کو سکون نہیں ملتا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا، اور اسی علم کی وجہ سے مسجود ملائکہ بنے۔ یہ ان کی ایک امتیازی شان تھی۔ اس علم کا سبب کیا تھا؟ علم آدم الاسماء کلہا، علم آدم الاسماء کلہا۔ اللہ رب العزت نے انہیں علم ان اسماء، ان چیزوں کا، اشیاء کا عطا فرما دیا تھا۔ جب فرشتوں سے پوچھا کہ تم ہمیں ان چیزوں کے نام بتاؤ، کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ فرمایا اسجدوا لآدم، اے فرشتو اب تم آدم کو سجدہ کرو، تم سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس کا سبب ظاہری طور پر علم بنا جو رب العزت نے ان کی طرف ودیت کر دیا تھا، تو علم سبب بن رہا ہے عزت ملنے کا۔ یہ علم سبب بن رہا ہے عزت ملنے کا۔ یہاں پر فرشتے عزت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم عطا کیا گیا تھا، اس پر ان کو اتنی عزت ملی۔ اے مومنو، اے مومن بہنو، اے مسلمان بہنو، اگر تجھے اللہ رب العزت نے علم کے لیے چنا ہے تو علم حاصل کرو دین کا، اور علم ہی سیکھو، اور تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی علم کی وجہ سے عزت عطا فرمائے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو جوانی میں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور ان کو دنیا کے بھی شاہی عطا فرمائی، تخت و تاج بھی دیا۔ یہ تخت و تاج ان کو کیوں ملا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص چیز بنانے کا علم عطا کر دیا تھا۔ وہ لوہے کی کڑیاں بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ عِلْمًا، میں نے ان کو علم دے دیا۔ سبحان اللہ، نسبت علم کی طرف کی
تو یہ علم تھا جو ان کو عطا کیا تھا۔ یہ کہ لوہے کی کڑیاں جو زرہ بناتے تھے، زرہ تھیں، یہ سب علم عطا کیا، اللہ نے عطا کیا، یہ علم کی وجہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، عزت ملی، فاتح بنے اور ملکہ بلقیس نے اسلام قبول کیا۔ اس کا ظاہری سبب کیا بنا؟ ان کا علم بنا۔ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، آیت۔ اے لوگو، ہمیں پرندوں سے گفتگو کا علم عطا کیا گیا۔ ہدہد کے ساتھ گفتگو کی، فرمایا کہ بھائی کدھر غائب تھے؟ ام کنت من الغائبین، کہنے لگا جی ہاں، میں آپ کے لیے خبر لایا ہوں۔ اس نے ملکہ بلقیس کی بات سنائی۔ یہاں سے یہ واقعہ شروع ہوا اور بالآخر ملکہ بلقیس کو رب العزت سے اسلام عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو آپ بتائیے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو یہ جو عزت ملی، اس کا سبب کیا بنا؟ ان کا علم بنا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دی اسی علم کی وجہ سے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے کامیاب فرمایا۔ کئی سال جیل میں رہنا پڑا، بالآخر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے جیل سے نکالے گئے۔ وہ جیل سے نکالے گئے اور تخت پر بیٹھ گئے، تو ان کا سبب علم بنا۔ یہ ہے علم کی شان۔ سیدنا آپ سرور کائنات سید المرسلین اولین آخرین کو آخر بنا کیا علم کتنا عطا کیا؟ فرمایا کہ میرے محبوب وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو قرآن مجید کتنی مثالیں ملتی ہیں کہ یہ شان، یہ مقام، یہ عزتیں ان کو علم کے سبب سے ملیں۔ علم انسان کو عزتیں دیتا ہے، ذہن دیتا ہے۔ حضرت شیخ مفتی اس عاجز کو بھی ان کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع نصیب ہوا اور علم حاصل کرنے کی توفیق ہوئی۔ ایک عجیب بات فرمائی کہ علم وہ نور ہے جس کے حاصل کرنے کے بعد علم حاصل کیے بغیر، عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ اگر یہ تو علم ہے، یہ ایک علم ہے۔ رب العزت قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے لیے فرماتے ہیں، جو بے علم علماء تھے، ان کی مثال گدھے کی ہے، ان کی مثال گدھے کی ہے جو کتابیں لاد کر رکھتا ہے اور عمل نہیں کرتا۔ علم اور معلومات کا فرق ہے۔ علم ایک چیز ہے، معلومات اور چیز ہے۔ تو میرے ایمان اور قرآن یہ جو ہے علم سے حاصل ہوتا ہے۔ علم بہت بڑی دولت ہے۔ علم کے بعد گمراہی ہے۔ جو لوگوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں تو جانتے بھی ہیں اور دوسروں کو نصیحت بھی کر رہے ہیں، اور جو خود عمل نہیں کرتے تو یہ ایک وہی گدھے کی مثال ہے۔ دونوں کو منافع بھی ہونا ہے، لیکن اس کے دل میں کچھ وقت کے بعد ایک ایسی طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ پھر علم کی تڑپ ایسی ہے کہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ کتنی مرتبہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ
कबीरा गुनाह है, मगर इस पर शैतान सवार होता है, नफ्स गालिब होता है, अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं। जानने के बावजूद ये कबीरा गुनाह है, फिर भी वो इसका मुर्तकब होता है। इसे कहते हैं इल्म के बावजूद गुमराह होना और आँखों पर पट्टी बांधी हुई होती है। तो इल्म एक ऐसी दौलत है, इल्म की तलब में रहना जन्नत है। इसका तलब में रहना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है। वो अपने बंदों को दीन के इल्म के हसूल के लिए कबूल फरमा ले। हज़रत बड़े खुश नसीब हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा बंदे। कुरान पर दलील है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सुम्मा औफू रब्बना, उनको मैंने बुलंद किया जो किताब का वारिस बना दिया और अल्लाह का प्यारा होता है। कितनी रहमतें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन पर, जो किताब का हाफिज़ बन जाता है और इसी कुरान का अलिम बन जाता है। तो अल्लाह पाक इनको अपना बंदा समझता है। तो इंसान अपने आप को इल्म की आजिज़ी से संवार लेता है। इल्म ऐसी दौलत है कि इंसान अपने आप को इंसान समझने लगता है। आबिद के अमल से रोशन है सादात, आबिद के अमल से रोशन है सादात का सच्चा साफ अमल आँखों ने कहाँ देखा होगा, इखलास का ऐसा ताजे महल। तो मेरी प्यारी बहनों, आज से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और इल्म हासिल करने की तौफीक अता के बाद अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अमल करके अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे बंदे बन जाएं, तो अल्लाह ताला को पालें। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मुझे अपनी पस्ती की शर्म है, तेरी रफ़अतों का ख्याल है, मगर अपने दिल का क्या करूँ, इसे फिर भी शौक़े विसाल है।